رائمہ اپنے سرخ عروسی لباس کے بھاری کام کو اپنی انگلیوں سے مروڑ رہی تھی۔ اس کے رخساروں پر بہتے آنسو اس کے قیمتی میک اپ کو برباد کر چکے تھے۔ وہ آئینے میں اپنی ہی صورت سے نفرت محسوس کر رہی تھی، کیونکہ آج اسے ایک ایسے شخص کی قید میں دیا جا رہا تھا جسے اس نے ہمیشہ صرف بڑے بھائیوں کی جگہ دیکھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا پورا وجود لرز گیا۔ شاہ نواز کمرے میں داخل ہوا تو اس کی شخصیت کا رعب اور اس کی چال کی متانت کمرے کی فضا پر چھا گئی۔ وہ 15 سال کا فرق صرف ہندسوں میں نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور رائمہ کے چہرے کی معصومیت میں صاف نظر آ رہا تھا۔ شاہ نواز نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا تو رائمہ نے بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹی اور ہچکیوں کے درمیان چلائی، مجھ سے دور رہیں شاہ نواز صاحب، آپ نے اپنی طاقت اور دولت کے بلبوتے پر مجھے حاصل تو کر لیا ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ آپ میرے جسم کے مالک تو بن سکتے ہیں، میری روح کبھی آپ کی نہیں ہوگی۔ شاہ نواز کے ہاتھ فضا میں ہی رک گئے۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک پل کے لیے تکلیف کی لہر لہرائی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑے ٹھنڈے لہجے میں بولا، رائمہ، اس شادی میں میری طاقت نہیں، میری برسوں کی وہ خاموش محبت شامل ہے جسے تمہاری نادانی کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ تم چھوٹی کی طرح اچھلتی رہو گی، جب بھی میرے حصار سے باہر نہیں جا سکو گی۔ رائمہ نے غصے سے اپنی سرخ آنکھیں اس پر جمائیں اور بولی، محبت؟ آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ آپ مجھ سے 15 سال بڑے ہیں۔ میری اور آپ کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو ایک کھلونا چاہیے تھا جو آپ کو مل گیا، اب جائیے یہاں سے۔ شاہ نواز آہستہ سے اٹھا اور اس کے اتنا قریب آ گیا کہ رائمہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، اگر میں کھلونا سمجھتا تو اس وقت تم اس بیڈ پر رو نہیں رہی ہوتی۔ میں نے تمہاری ہر ضد اور ہر نادانی کو سر آنکھوں پر رکھا ہے، مگر اب تم میری بیوی ہو رائمہ، اور شاہ نواز ملک اپنی ملکیت میں کسی دوسرے کا خیال تک برداشت نہیں کرتا۔ اس نے رائمہ کی ٹھوڑی تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو رائمہ کی سسکیاں ایک بار پھر بلند ہو گئیں۔ آپ ایک ظالم انسان ہیں، میں اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ شاہ نواز نے اس کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کیے اور بڑی ہی بے باکی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، قبول تو تمہیں کرنا پڑے گا رائمہ، چاہے محبت سے کرو یا میری اس شدت سے جسے تم ظلم کہتی ہو۔ اب اس کمرے کی دیواریں اور میری باہیں ہی تمہاری کل کائنات ہیں۔ رائمہ نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر شاہ نواز نے اس کی کلائیاں مروڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے وجود کی تپش رائمہ کے تمام دفاعی بند توڑنے لگی تھی۔ وہ تڑپ کر رہ گئی، مگر شاہ نواز کی گرفت میں کوئی نرمی نہ آئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنون تھا جو رائمہ کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے کافی تھا۔ شاہ نواز کے لہجے کی سختی برقرار تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ دہکتا ہوا انگارہ تھا جو رائمہ کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے رائمہ کی لرزتی ہوئی کلائیوں کو ایک ہی ہاتھ میں جکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ رائمہ کا بھاری عروسی جوڑا ان دونوں کے درمیان کسی دیوار کی طرح حائل تھا، مگر شاہ نواز نے اسے فاصلے کو مٹانے میں ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ اس کے اتنا قریب ہوا کہ رائمہ کو اس کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے سینے میں محسوس ہونے لگیں۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ رائمہ کے نازک چہرے پر پھیلا دیا اور اس کے گال پر اپنی انگلیاں اس طرح پھیریں جیسے کسی نایاب شے کو چھو رہا ہو۔ رائمہ نے ڈر کر آنکھیں میچ لیں اور اپنا سر دوسری طرف موڑنا چاہا، مگر شاہ نواز نے اس کی ٹھوڑی کو مضبوطی سے تھام کر اسے دوبارہ اپنی سمت متوجہ کیا۔ بھول جاؤ ان سہیلیوں کی فضول باتوں کو رائمہ، تمہیں لگ رہا ہے میں تمہیں تکلیف دوں گا؟ اس کی آواز میں اب کسی جادوئی سرگوشی کی طرح رائمہ کے اعصاب پر طاری ہو رہی تھی۔ شاہ نواز دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے کان کے بالکل قریب جا کر رک گیا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش سے رائمہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، شاہ نواز نے اپنے لب اس کے کان کی لو کے قریب کیے اور اب اسے ہی نہایت بے باکی سے اپنے دانتوں تلے دبا لیا۔ رائمہ کے حلق سے ایک مدھم سی سسکی نکلی اور اس کے ہاتھ خود بخود شاہ نواز کی شیروانی کے کالر پر جم گئے۔ وہ اس اچانک اور بھرپور وار کے لیے تیار نہیں تھی۔ شاہ نواز نے اسے تڑپانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ وہ کبھی اس کی گردن کی پوروں کو اپنے لبوں سے چھوتا اور کبھی اس کے کان کے پاس اپنے بھاری آواز میں اس کا نام پکارتا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں صرف دور سے دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا؟ تم میری زندگی کا سب سے حسین خواب ہو رائمہ، اور خوابوں کو تعمیر دینے کے لیے کوئی رعایت نہیں کرتا میں۔ شاہ نواز نے ایک بار پھر اس کے کان کی لو کو چھیڑتے ہوئے
رائما کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ اس انوکھی تڑپ کے تھے جو اسے اپنے وجود کے انگ انگ میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شاہ نواز کے حصار سے نکلنے کی ایک آخری اور کمزور سی کوشش کی، مگر شاہ نواز نے اسے مزید اپنی گرفت میں بھینچ لیا۔ اس کا ایک ہاتھ اب رائما کی کمر کے گرد تھا جو اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بکھرے ہوئے بالوں کی لٹیں اس کے چہروں سے ہٹا رہا تھا۔ شاہ نواز پلیز! رائما کی آواز اب صرف ایک التجا بن کر رہ گئی تھی، مگر شاہ نواز کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ وہ اس کی بے بسی اور اس کی تڑپ پر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ 15 سال کا وہ تجربہ اور محبت کی وہ شدت آج رائما کے معصوم دفاع پر بھاری پڑ رہی تھی۔ شاہ نواز کے قریب آتے ہی کمرے کی بھاری پردے خود بخود گرنے لگے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ شاہ نواز کا ایک منصوبہ تھا جو اس نے پہلے ہی اپنے نوکروں کو سمجھا رکھا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی رائما کا خوف دگنا ہو گیا۔ اس نے شاہ نواز کو دھکا دینے کی ایک اور آخری کوشش کی، مگر شاہ نواز کی فولادی گرفت میں وہ بالکل بے بس تھی۔ چھوڑیں مجھے، میں نے کہا تھا چھوڑیں مجھے! رائما نے چلانا چاہا، مگر شاہ نواز نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کی آواز کو دبا دیا۔ یہ بوسہ محبت سے زیادہ ایک جبری عمل تھا جس نے رائما کے اندر کی معصومیت کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس کے آنسو بے تحاشا بہنے لگے۔ اسے لگا کہ آج وہ واقعی اپنی آزادی کھو دے گی۔ اسے اپنی سہیلیوں کی باتیں یاد آ گئیں کہ مرد وحشی ہوتے ہیں۔ اسے خوف اور شدید غصے میں رائما نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور اپنی نازک مگر تیز انگلیوں کے ناخن شاہ نواز کے بازو میں گاڑ دیے۔ اس کے گالوں پر بہتے آنسو اب اس کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کو بیان کر رہے تھے۔ آہ! شاہ نواز کی ہلکی سی کراہ نکلی۔ اسے اس لمحے کی توقع نہیں تھی۔ اس نے جھٹکے سے رائما کو پیچھا کیا اور پردوں سے چھن چھن کر آتی ہلکی روشنی میں رائما نے دیکھا کہ شاہ نواز کی سفید شیروانی پر اس کے ناخنوں سے نکلے خون کے سرخ دھبے پھیل چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے شاہ نواز کے چہرے پر شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگیں۔ اس نے اپنی کلائی سے خون صاف کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا تو رائما خوف کے مارے سہم کر مزید پیچھے ہٹ گئی۔ اسے لگا کہ اب شاہ نواز کا غضب اس پر نازل ہوگا اور وہ اس کی چیخیں بھی نہیں سن پائے گی۔ شاہ نواز نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے جبڑوں میں سختی آ گئی تھی، مگر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے غصے کو ضبط کیا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار کمرے کی چھت کو دیکھا، پھر اپنی آنکھیں بند کی اور جب دوبارہ کھولی تو ان میں وہی گہری محبت اور ضبط تھا۔ رائما، تم نے مجھے زخمی کیا ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا تو رائما کی آنکھوں میں مزید آنسو بہہ نکلے۔ آپ کو حق نہیں ہے مجھ پر، میں نے یہ شادی نہیں کی، یہ زبردستی ہے، رائما نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ شاہ نواز نے دھیرے سے اس کی طرف ایک بار پھر قدم بڑھایا۔ اس بار اس کی چال میں کوئی شدت نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور اپنائیت تھی۔ وہ رائما کے بالکل قریب آ گیا اور اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی انگلیوں کو پیار سے سہلایا۔ میں جانتا ہوں رائما، تم ڈری ہوئی ہو اور شاید میری وجہ سے تمہارا دل زخمی ہے۔ شاہ نواز نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر رائما، میری محبت تمہیں اس دنیا کی ہر تکلیف سے بچائے گی۔ میں تمہیں یہ شادی زبردستی قبول کروانے کی بجائے تمہارا دل جیتوں گا، ایک ایک سانس، ایک ایک دھڑکن سے تمہیں اپنی محبت پر یقین دلاؤں گا۔ اس نے اپنے زخم زدہ بازو سے رائما کو قریب کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ رائما نے پہلے تو مزاحمت کی، مگر جب شاہ نواز نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی رفتار کم ہو گئی۔ اسے شاہ نواز کے وجود سے ایک عجیب سی اپنائیت اور سکون محسوس ہوا، جیسے ایک طوفانی سمندر میں کسی نے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا ہو۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا رائما، کبھی نہیں۔ شاہ نواز کی گہری آواز اس کے کانوں میں گونجی تو رائما کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر یہ آنسو اب پہلے والے خوف کے نہیں تھے بلکہ شاید ایک نئے سفر کے آغاز کی نرم بوندیں تھی۔ اس سورج کی پہلی کرن نے جب کمرے کے بھاری پردوں کی اوٹ سے چھانک کر بیڈ پر بکھرے اس جوڑے کو دیکھا تو جیسے وقت تھم گیا۔ رائما کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے گرد کسی فولادی حصار کا احساس ہوا۔ وہ شاہ نواز کے مضبوط بازوؤں میں قید تھی اور اس کا سر شاہ نواز کے چوڑے سینے پر ٹکا ہوا تھا۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی تو ایک دم پورے وجود میں درد کی تیکھی لہر اٹھی جس نے اس کے لبوں سے دبی دبی سسکیاں نکال دیں۔
اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا اور رات کی وہ تمام وحشتناک اور رومانوی یادیں ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھومنے لگیں، جنہیں یاد کر کے اس کے گالوں پر حیا کی لالی کے ساتھ ساتھ آنسو بھی تیرنے لگے۔ جیسے ہی اس نے ہمت کر کے خود کو شاہ نواز کی گرفت سے تھوڑا آزاد کیا اور بیڈ کی سفید چادر پر نظر پڑی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ بیڈ شیٹ پر جگہ جگہ گہرے سرخ داغ کی اس کی بربادی یا شاید ایک نئے بندھن کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے چادر کو اپنی طرف کھینچا تاکہ ان نشانات کو چھپا سکے، مگر ہر حرکت اس کے جسم کے جوڑ جوڑ میں تکلیف کی ٹیسیں پیدا کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ رات جس سے وہ بھاگنا چاہتی تھی اس نے اسے ہمیشہ کے لیے اس 15 سال بڑے شخص کا بنا دیا ہے، جو اب بھی بڑی ہی بے فکری اور سکون سے سو رہا تھا۔ رائما نے بھیگی آنکھوں سے شاہ نواز کے پرسکون چہرے کو دیکھا، جس کے بازو پر ابھی بھی اس کے ناخنوں کے نشان موجود تھے۔ وہ درد اور شرمندگی کے اس دو راہے پر کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ رائما نے ہمت جمع کی اور بہت ہی احتیاط سے شاہ نواز کا بھاری بازو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس سے پہلے کہ وہ جاگے وہاں سے ہٹ کر خود کو سنبھال سکے، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ سے اترنے کے لیے ذرا سا سرکی، ایک دم سے شاہ نواز کے مضبوط ہاتھ نے اس کی کمر سے اسے جکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ رائما کے حلق سے ایک بے اختیار چیخ نکلی اور وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے پر جا گری۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے رائما، ابھی تو صبح کا آغاز ہوا ہے۔ شاہ نواز کی نیند میں ڈوبی بھاری اور سحر انگیز آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، مگر اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور محبت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے رائما کو مزید اپنے وجود میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے خود سے دور جانے کی اجازت دینے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا ہو۔ چھوڑی مجھے شاہ نواز، میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ رائما نے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آواز روندی ہوئی تھی اور آنکھوں میں اب بھی نمی تیر رہی تھی۔ شاہ نواز نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ان آنکھوں میں رات والی وحشت نہیں بلکہ ایک بے پناہ تپش اور اپنائیت تھی جس نے رائما کو جھلسا کر رکھ دیا۔ درد ہو رہا ہے؟ شاہ نواز نے بہت ہی نرمی سے اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہاری یہ تکلیف میرے لیے تمہاری محبت کا وہ پہلا تمغہ ہے جسے میں عمر بھر سنبھال کر رکھوں گا۔ اس نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ رائما نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ بیڈ شیٹ کے وہ داغ اب بھی اس کی نظروں میں تھے جو اسے اپنی بے بسی کی یاد دلا رہے تھے۔ شاہ نواز نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو چوما اور اسے مزید قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب تم میری ہو رائما، مکمل طور پر میری۔ اس درد سے مت ڈرو، یہ تو اس سکون کی پہلی سیڑھی ہے جو میں نے تمہاری زندگی میں بھر دینا ہے۔ اس نے رائما کے گال پر بہنے والے اکلوتے آنسو کو اپنے لبوں سے چن لیا اور اسے ایک بار پھر اپنی باہوں کے مضبوط قید خانے میں محفوظ کر لیا، جہاں سے نکلنے کا راستہ اب رائما خود بھی نہیں تلاش کرنا چاہتی تھی۔ شاہ نواز نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ سے اٹھایا تو رائما کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شاہ نواز، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں خود چلی جاؤں گی، پلیز نیچے اتاریں مجھے۔ اس نے اس کے مضبوط شانوں پر ہاتھ مارے مگر شاہ نواز پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی لیے باتھ روم میں داخل ہوا اور پیر کی ٹھوکر سے دروازہ بند کر دیا۔ شاہ نواز صاحب، میں اکیلے، میرا مطلب ہے آپ باہر جائیں۔ رائما کا چہرہ شرم سے تپنے لگا تھا۔ اس کے گالوں کی سرخی اور اس کے جوڑے کے رنگ کو مات دے رہی تھی۔ شاہ نواز نے اسے نیچے اتارنے کی بجائے شاور کے نیچے لا کھڑا کیا اور ایک ہی جھٹکے سے پانی کھول دیا۔ ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ نے رائما کا سانس نکال دیا۔ وہ تھر تھراتی ہوئی شاہ نواز کے سینے سے جا لگی۔ شاہ نواز، بند کریں اسے، وہ چلائی، مگر شاہ نواز کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اس نے شرارت سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے خود میں مزید قریب کر لیا۔ تمہارے اس شرمانے نے ہی تو مجھے مار ڈالا ہے رائما، دیکھو تو صحیح تم حیا سے کتنی سرخ ہو رہی ہو۔ اس نے اس کی گردن پر جھک کر اپنے لبوں سے پانی کی بوندوں کو چنا۔ رائما نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اس کا گورا بدن پانی میں بھیگ کر شاہ نواز کے ہوش اڑا رہا تھا۔ پلیز، آپ بہت بے شرم ہیں، رائما نے روندی ہوئی آواز میں کہا تو شاہ نواز کا کہا شاور کے پانی کی آواز میں دب گیا۔ اپنی بیوی کے لیے بے شرم ہونا کوئی گناہ نہیں ہے بیگم صاحبہ۔ اس نے صابن کی جھاگ بنا کر رائما کے نازک شانوں پر ملنا شروع کی تو رائما کو اپنے پورے وجود میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ شاہ نواز اسے بری طرح تنگ کر رہا تھا، کبھی اس کے بالوں سے پانی نچوڑتا تو کبھی اس کے گالوں کو دانتوں تلے دباتا۔ رائما نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا تو اس کا پاؤں پھسل گیا، مگر شاہ نواز نے فوراً اسے تھام کر دیوار سے لگا لیا۔ اب کہاں جاؤ گی؟ اس نے اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ رائما کی سانسیں بے ترتیب تھیں، وہ لال سرخ ہو چکی تھی اور شاہ نواز کی تپتی ہوئی نظریں اس کے بھیگے ہوئے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔
اس نے جھک کر رائما کے لبوں کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ آج کے بعد یہ شرم و حیا صرف میرے لیے ہوگی، کیونکہ میں نے تمہارے اس وجود پر اپنا نام لکھ دیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور شاور کے نیچے اس کی تڑپ اور حیا کا خوب مزے لینے لگا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں شاور سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو رائما کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اس کے بال گیلے ہو کر اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر حیا کی ایسی لالی تھی جو کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاہ نواز نے سفید کاٹن کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا اور وہ اپنے بالوں کو تولیے سے خشک کرتا ہوا بے حد پرکشش اور پہلے سے زیادہ پرسکون لگ رہا تھا۔ ابھی رائما آئینے کے سامنے کھڑی اپنی گیلی زلفوں کو سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ رائما ڈر کے پیچھے ہٹی اور اپنا دوپٹہ بے ترتیبی سے اوڑھ لیا۔ شاہ نواز نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا تو باہر ملازمہ کھڑی تھی جس کے ہاتھوں میں ناشتے کی بڑی سی ٹرے تھی۔ صاحب، بیگم صاحبہ نے ناشتہ بھیجا ہے، ملازمہ نے سر جھکا کر کہا اور شاہ نواز کے اشارے پر ٹرے کمرے کے بیچوں بیچ رکھے صوفے کے سامنے والی میز پر سجا دی۔ ملازمہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے بیڈ کی ان سلوٹوں اور بکھری ہوئی چادر پر گئیں تو رائما کو لگا جیسے وہ زمین میں دھس جائے گی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں شاہ نواز کو کوسنے لگی۔ جیسے ہی ملازمہ باہر نکلی، شاہ نواز نے دروازہ دوبارہ لاک کیا اور رائما کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو رائما، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس نے اسے زبردستی صوفے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ رائما خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ نواز نے ایک نوالا توڑ کر مکھن لگایا اور رائما کے لبوں کے قریب لے گیا۔ کھاؤ، رات بھر تم نے بہت ہمت دکھائی ہے، اب تھوڑی طاقت کی ضرورت ہے۔ اس کے لہجے کی شرارت نے رائما کو ایک بار پھر لال سرخ کر دیا۔ شاہ نواز صاحب پلیز، کوئی سن لے گا۔ رائما نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ شاہ نواز نے اس کا ہاتھ چوما اور بڑی بے باکی سے بولا، کمرہ میرا ہے، بیوی میری ہے، اب کسی کے سننے یا نہ سننے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے زبردستی نوالا اس کے منہ میں ڈالا اور خود اسے اتنی گہری نظروں سے دیکھنے لگا جیسے وہ ناشتہ نہیں بلکہ رائما کے چہرے کے تاثرات چکھ رہا ہو۔ ولیمے کی تقریب اپنے پورے عروج پر تھی۔ ہال کی روشنیوں اور مہنگی خوشبوؤں کے درمیان رائما کسی پری ذات کی طرح سنہری کامدار جوڑے میں ملبوس صوفے پر بیٹھی تھی جہاں اس کی سہیلیوں اور کزنس نے اسے گھیر رکھا تھا۔ سارا اور زویا جو شادی کی رات اسے ڈرا رہی تھی اب اس کے چہرے کی غیر معمولی چمک دیکھ کر حیران تھی۔ ارے واہ رائما، کل تک تو تم رو رہی تھی اور آج تمہارے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ بڑے میاں نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ زویا نے شرارت سے کوہنی ماری تو رائما کا چہرہ ایک دم انار کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنے ہاتھ میں پہنی بھاری انگوٹھی سے کھیلنے لگی۔ سچ بتاؤ رائما، شاہ نواز صاحب کیسے ہیں؟ سنا ہے وہ بہت سخت مزاج ہیں۔ سارا نے تجسس سے پوچھا۔ رائما نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں شاہ نواز کا وہ محبت بھرا لمس اور صبح کی وہ سرگوشیاں گونجنے لگیں جنہوں نے اس کے دل کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ وہ بہت اچھے ہیں۔ رائما کی آواز اتنی مدھم تھی کہ سب لڑکیاں اس کے قریب ہو گئیں۔ صرف اچھے؟ رائما، کچھ تو تفصیل سے بتاؤ، اس کی کزن نے چھیڑا۔ رائما نے مسکرا کر سامنے بیٹھے شاہ نواز کی طرف دیکھا جو مردوں کے جھرمٹ میں کھڑا بھی اپنی عقابی نظریں رائما پر ہی جمائے ہوئے تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ جتنے باہر سے سخت دکھتے ہیں اندر سے اتنے ہی نرم اور محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے میرا اس طرح خیال رکھا جیسے میں کوئی کانچ کی گڑیا ہوں۔ وہ واقعی بہت بہترین انسان ہیں۔ رائما نے جب یہ کہا تو اس کی آواز میں فخر اور آنکھوں میں شاہ نواز کے لیے بے پناہ چاہت صاف نظر آ رہی تھی۔ ہائے، ہم تو خواہ مخواہ ڈر رہے تھے، تم تو ان کے گن گا رہی ہو۔ لڑکیوں کے کہکہے مارنے پر رائما نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اسی دوران شاہ نواز قدم جماتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر رائما کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہونے لگیں۔ کیا بات ہو رہی ہے میری بیگم اور ان کی سہیلیوں کے درمیان؟ شاہ نواز کی روبدار آواز پر سب لڑکیاں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ زویا نے ہمت کر کے کہا، شاہ بھائی، رائما بتا رہی تھی کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے اور محبت کرنے والے شوہر ہیں۔ شاہ نواز نے گہری نظر رائما کے لال سرخ چہرے پر ڈالی۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے سب کے سامنے رائما کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا، یہ تو ابھی شروعات ہے، ابھی تو اس نے میری محبت کا صرف ایک رخ دیکھا ہے۔ اس کے لہجے کی تپش نے رائما کو سب کے سامنے پانی پانی کر دیا۔ گھر والے اور رشتہ دار ان کی یہ کیمسٹری دیکھ کر اش اش کر اٹھے، مگر رائما کا دل جانتا تھا کہ شاہ نواز کی یہ محبت اسے کس قدر بے بس اور اپنا گرویدہ کر چکی تھی۔ ولیمے کی تکن اور مہمانوں کی مبارکبادوں کے بعد جب وہ دونوں دوبارہ اپنے کمرے کے پرسکون ماحول میں لوٹے تو رائما کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہونے لگی تھیں۔ شاہ نواز نے دوبارہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی تو
اس آواز پر رائما نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بھاری جیولری اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے کپکپاتے ہاتھ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شاہ نواز دبے قدموں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس ایک مکمل تصویر پیش کر رہا تھا۔ ایک طرف 15 سالہ کا تجربہ اور مردانہ وجاہت تھی، اور دوسری طرف کلی جیسی معصومیت اور حیا۔ شاہ نواز نے جب اس کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے تو رائما کے وجود میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ اب تک مجھ سے شرما رہی ہو رائما؟ سب کے سامنے تو تم میری بڑی تعریفیں کر رہی تھی۔ شاہ نواز نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ رائما کا چہرہ ایک بار پھر دہکتے انگارے کی طرح لال ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ تو لڑکیاں پوچھ رہی تھیں، اس لیے اس کی آواز ہچکچاہٹ کی وجہ سے حلق میں ہی پھنس گئی۔ شاہ نواز نے اس کے گلے سے بھاری ہار اتارنے کے لیے جب اپنی انگلیاں اس کی گردن کے پچھلے حصے پر مس کیں تو رائما نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کے پوروں کا لمس رائما کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ شاہ نواز نے ہار اتار کر میز پر رکھا اور پھر اس کے بال ایک طرف کر کے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ رائما کا سانس رکنے لگا۔ اس نے بے بسی سے شاہ نواز کے بازو کو تھاما۔ شاہ نواز صاحب پلیز۔ اس کی ہر حرکت پر رائما کی حیات دو چند ہو رہی تھی۔ شاہ نواز نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے خود سے اتنا قریب کر لیا کہ ان کے درمیان سانس لینے کی جگہ بھی باقی نہ رہی۔ آج تم پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو رائما۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اس نے رائما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو رائما نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ شاہ نواز کا قہقہا اس کے سینے میں تھرتھرایا۔ اس نے رائما کی ٹھوٹی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے کان کے لو کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تم جتنا شرماؤ گی میرا شوق اتنا ہی بڑھے گا۔ اب بتاؤ اس حیا کا کیا علاج کروں؟ اس نے رائما کو اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف قدم بڑھائے تو رائما نے شرم کے مارے اس کی شیروانی کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کی ہر سانس شاہ نواز کی محبت اور شدت کے زیر اثر تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس جادو سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ کمرے میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ صرف اے سی کی ہلکی سی گونج سنائی دے رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور زندگی جیسے اس کمرے کے اندر سمٹ آئی تھی۔ شاہ نواز بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور رائما اس کی مضبوط بازوؤں کے حصار میں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کا سر شاہ نواز کے کاندھے پر ٹکا تھا اور شاہ نواز کی انگلیاں رائما کے ریشمی زلفوں سے کھیل رہی تھیں۔ رائما کے چہرے پر ابھی بھی حیا کی ہلکی سی لالی موجود تھی، مگر وہ دہشت اور خوف جو کل تک اس کے چہرے پر عیاں تھا اب کہیں دور جا چکا تھا۔ شاہ نواز نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور بڑی اپنائیت سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اب تو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا نا؟ شاہ نواز کی بھاری اور رسان بھری آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی رائما کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ نہیں، اب نہیں لگتا، اس نے بہت ہی مدھم آواز میں جواب دیا اور اپنی انگلیاں شاہ نواز کے ہاتھ کی پوروں پر پھیرنے لگی۔ شاہ نواز نے اس کی ٹھوٹی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں رائما کے لیے بے پناہ تپش اور سکون تھا۔ تمہیں پتہ ہے رائما، ان 15 سالوں میں شاید ہی کوئی ایسی رات گزری ہو جب میں نے تمہیں پانے کی دعا نہ کی ہو۔ مجھے ڈر تھا کہ عمر کا یہ فرق کہیں تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ شاہ نواز نے اعتراف کیا تو رائما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھ سے اتنی محبت کی اور مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ رائما کی آواز میں اب ایک مان تھا، ایک اپنائیت تھی۔ شاہ نواز نے مسکرا کر اس کے گال کو چھوا۔ کچھ محبتیں بتانے کے لیے نہیں، نبھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور اب تو تم میری شہ رکھ کے اتنے قریب ہو کہ مجھے اپنے ہونے کا احساس بھی تمہاری دھڑکنوں سے ہی ہوتا ہے۔ رائما نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ اسے شاہ نواز کے وجود سے اٹھنے والی پرکشش خوشبو اپنے اعصاب پر طاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ شاہ نواز کا ہاتھ اس کی کمر پر رینگ رہا تھا، جو اسے مزید قریب کر رہا تھا۔ 3 بج گئے تھے شاہ نواز صاحب، اب سو جائیں، رائما نے دبی دبی آواز میں کہا تو شاہ نواز نے اس کے کان کی لو کے پاس اپنی گرم سانسیں چھوڑیں۔ تمہارے پاس ہوتے ہوئے نیند کیسے آتی ہے؟ میرا تو جی چاہتا ہے کہ یہ رات کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اس نے ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ رائما اب اس کی ہر حرکت پر مسکرا رہی تھی۔ اس کا ڈر اب ایک خوبصورت وابستگی میں بدل چکا تھا، جس کی ڈور شاہ نواز کے مضبوط ہاتھوں میں تھی۔ رائما اب شاہ نواز کی گود میں مکمل طور پر سمٹی ہوئی تھی
اس کی معصومیت اور بچپنے بھری باتوں نے شاہ نواز کے دل میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک تیکھی لہر دوڑائی ہوئی تھی۔ رائما نے بڑے بھولے پن سے شاہ نواز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ شاہ جی، میں تو اب بھی خود کو بچہ ہی سمجھتی ہوں۔ میں آگے چل کر گھر کی ذمہ داریاں اور بیوی کو کیسے سنبھالوں گی؟ اس نے اپنے نازک کلائیاں شاہ نواز کے سامنے کی، جیسے اپنی کمزوری دکھا رہی ہو۔ شاہ نواز کی نظریں اس کے لرزتے وجود اور معصوم چہرے پر پڑی تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے ایک گہری نظر اس کی خوبصورتی پر ڈالی اور شرارت بھرے لہجے میں بولا، ارے تم تو ابھی واقعی بہت نازک ہو۔ میرے حصار میں آ کر بھی تمہاری یہ کپکپاہٹ ختم نہیں ہوئی۔ رکو میں تمہیں اس قابل بنا دوں کہ تم خود کو ایک مکمل عورت محسوس کرو۔ رائما ابھی کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ شاہ نواز نے جھک کر اس کے ماتھے سے لے کر اس کے گلابی گالوں تک اپنے لبوں کا لمس بکھیر دیا۔ وہ اسے اپنی قربت سے احساس دلا رہا تھا کہ وہ اب اکیلی نہیں رہی۔ رائما کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑی اور وہ بے اختیار ہنسنے لگی کیونکہ شاہ نواز کی داڑھی کے بال اس کی حساس جلد کو چھو رہے تھے۔ نہیں کریں، گدگدی ہوتی ہے شاہ جی۔ اس نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر شاہ نواز کا عشق اب جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ 15 سال چھوٹی اس کلی کو اپنی محبت کی تپش سے پگھلا رہا تھا۔ ادھر لیٹو، میں تمہاری مالش کرتا ہوں۔ میں ایک خاص خوشبودار لوشن لایا تھا جو تمہارے اس تھکے ہوئے بدن کو سکون دے گا۔ اس نے رائما کو بیڈ پر لٹایا اور لوشن نکال کر اپنی ہتھیلیوں پر لگایا۔ شاہ نواز کے ہاتھ رائما کے نرم و ملائم کندھوں کو اور کمر پر رینگنے لگے تو رائما کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ مالش کے بہانے اسے اپنی چاہت کا احساس دلا رہا تھا۔ شاہ نواز کی پوروں کا لمس رائما کے لیے کسی نشے سے کم نہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس سکون میں کھو گئی جو اسے شاہ نواز کی قربت میں مل رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے شاہ نواز ایک بار پھر اس کے اوپر جھکا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تمہاری یہ نزاکت ہی تو میرا مان ہے رائما، میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اس نے نہایت ہی بے باکی اور شدت سے رائما کے گلے اور کندھوں پر اپنی محبت کے نشان چھوڑنا شروع کیے تو رائما کی حلق سے ایک مدھم سی سسکی نکلی۔ اس نے شاہ نواز کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ شاہ جی، آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے، اس نے سسکتے ہوئے کہا تو شاہ نواز نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر جواب دیا، محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے رائما۔ تم میری زندگی کی وہ جیت ہو جس پر میں اپنی جان بھی وار سکتا ہوں۔ اس رات کی خاموشی میں شاہ نواز کی شدتیں رائما کے تمام خوف نگل گئیں۔ وہ اسے بار بار اپنی باہوں میں جکڑ کر یہ یقین دلاتا رہا کہ وہ اس کائنات کا مرکز ہے۔ اب کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی تپش تھی جو ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھیں۔ شاہ نواز نے اس رات رائما کو یہ باور کروا دیا تھا کہ عمر کا فرق محبت کے راستے میں کبھی دیوار نہیں بن سکتا۔ رائما اور شاہ نواز کی زندگی کا یہ رومانوی سفر اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جاری تھا کہ اچانک مقدر نے ایک ایسا پلٹا کھایا جس کی توقع کسی کو نہ تھی۔ اگلی صبح بھی سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی ہی تھی کہ باہر لاؤنج میں کسی کے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ شاہ نواز جو بھی رائما کو اپنی باہوں میں لیے پرسکون نیند سو رہا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رائما نے بھی ہراساں ہو کر اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ شاہ نواز، باہر نکلو، آج میں اس گھر کی دیوار ہلا کر رکھ دوں گی۔ یہ آواز شاہ نواز کی سابقہ منگیتر اور اس کی کزن زلیخا کی تھی جو برسوں پہلے اس کے انکار کے بعد ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شاہ نواز نے غصے سے دانت پیستے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے زلیخا ایک فائل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زلیخا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ نواز کی آواز بادل کی طرح گرجی۔ زلیخا نے ایک زہری مسکراہٹ کے ساتھ وہ فائل شاہ نواز کے سینے پر ماری۔ بدتمیزی تو تم نے کی ہے شاہ نواز، جس لڑکی کو تم نے اپنی عزت بنا کر اس کمرے میں بٹھایا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس کے باپ نے میرے باپ کے ساتھ مل کر تمہاری جائیداد ہڑپ کرنے کا کیا منصوبہ بنایا تھا؟ اور رائما، وہ اس سب میں برابر کی شریک تھی۔ رائما جو بھی دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ یہ جھوٹ ہے شاہ جی، میں کچھ نہیں جانتی، رائما چلائی مگر زلیخا نے فون نکال کر ایک آڈیو ریکارڈنگ پلے کر دی جس میں رائما کا باپ کسی سے کہہ رہا تھا، ایک بار رائما شاہ نواز کے دل میں گھر کر لے پھر یہ پوری جائیداد ہماری ہوگی۔ شاہ نواز کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے مڑ کر رائما کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ محبت غائب ہو چکی تھی جس کے سحر میں رائما ابھی تک گرفتار تھی۔ کیا یہ سچ ہے رائما؟ کیا تم نے میرے عشق کا سودا اپنی جائیداد کے لیے کیا؟ شاہ نواز نے اس کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ رائما کی سسکی نکل گئی۔
خدا کی قسم شاہ جی، میں بے قصور ہوں۔ رائما نے اس کے پاؤں پکڑنے چاہے مگر شاہ نواز نے اسے جھٹک دیا۔ تمہاری معصومیت کے پیچھے اتنا بڑا فریب چھپا تھا؟ میں نے سوچا تو تم میری زندگی ہو، مگر تم تو میرے گھر کی جڑیں کاٹنے آئی ہو۔ شاہ نواز نے غصے میں آ کر کمرے کا سارا سامان ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا۔ زلیخا نے مسکرا کر رائما کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی۔ کھیل تو اب شروع ہوا ہے بچی۔ شاہ نواز ملک جتنا شدت سے پیار کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ وحشت سے نفرت کرتا ہے۔ شاہ نواز نے رائما کو بالوں سے پکڑ کر آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ دیکھو اپنی اس معصوم صورت کو، آج سے تمہاری یہ ہنسی میرا قید خانہ بنے گی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا رائما، تمہیں اس گھر کے اس کونے میں رکھوں گا جہاں تم ہر روز اپنی موت کی دعا مانگو گی۔ رائما کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ رشتہ جو ابھی کل ہی محبت کی معراج پر تھا، آج ایسی ہولناک نفرت کی نظر ہو گیا تھا جس کا انجام خون آشام سے نظر آ رہا تھا۔ شاہ نواز کے لہجے کی وہ تپش جو چند گھنٹے پہلے رائما کے وجود کو پگھلا رہی تھی، اب اسے جلا کر راکھ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے رائما کا بازو اس قدر سختی سے دبوچا کہ اس کی نازک جلد پر نیلاہٹ ابھر آئی۔ شاہ جی، میری بات سنیں۔ میں کچھ نہیں جانتی، یہ سب ایک سازش ہے، رائما نے گڑ گڑا کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو شاہ نواز کی سفید قمیص کو بھگو رہے تھے، وہی قمیص جس پر کل رات اس کی حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ شاہ نواز نے ایک جھٹکے سے اسے دور پھینکا۔ رائما صوفے کے کونے سے جا ٹکرائی اور درد کی ایک تیکھی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ خاموش ہو جاؤ رائما، اپنی اس گندی زبان سے میرا نام مت لو۔ میں تمہاری اس معصومیت کے پیچھے چھپے ناگن کو پہچان چکا ہوں۔ شاہ نواز دھاڑا۔ اس کی آواز میں ایسی وحشت تھی کہ باہر کھڑے ملازم بھی سہم گئے۔ زلیخا ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے ایک طرف کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ شاہ نواز نے آگے بڑھ کر رائما کو گریبان سے اٹھایا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے کے اس چھوٹے سے اندھیرے اسٹور روم کی طرف لے جانے لگا جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ شاہ جی، خدا کا واسطہ ہے، مجھے وہاں مت بھیجیں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ رائما کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں، مگر شاہ نواز پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے اسے اس گندے اور تاریک کمرے میں دھکا دیا اور باہر سے بھاری تالا چڑھا دیا۔ آج سے یہی تمہاری اوقات ہے، تم نے میرے جذبات کا سودا کیا ہے نا؟ اب تم دیکھو گی کہ شاہ نواز ملک اپنی توہین کا بدلہ کیسے لیتا ہے۔ اس نے تالا لگا کر چابی زور سے فرش پر پھینکی اور غصے میں ہانپتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اندر اندھیرے میں رائما ساکت بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند لمحے پہلے اسے اپنی دھڑکنوں کا مالک کہہ رہا تھا، وہ اسے اس طرح ایک گندے کمرے میں پھینک دے گا۔ دیوار کے اس پار زلیخا کی ہنسی گونج رہی تھی۔ رائما، تمہاری بربادی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ شاہ نواز کو پانے کی قیمت تمہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑے گی۔ رائما نے اپنے گانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، جسم کا درد اور دل کا زخم اسے نڈھال کر رہا تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس سازش کے پیچھے صرف جائیداد نہیں بلکہ اس کے اپنے باپ کی وہ مجبوری تھی جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ شاہ نواز نے غصے میں تالا تو لگا دیا تھا، مگر اس کا اپنا دل جیسے سینے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ جتنا خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ رائما بے وفا ہے، اس کا لاشعور اس کی معصوم سسکیوں کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ شاہ نواز کی وحشت بے چینی میں بدل گئی۔ اس نے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اسٹور روم کا تالا کھولا تو دیکھا رائما فرش پر ایک ڈھیر بنی پڑی تھی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا مٹی میں اٹا ہوا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی شاہ جی پکار رہی تھی۔ شاہ نواز کا سارا غصہ ایک پل میں کافور ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو رائما نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے شاہ نواز کو دیکھ کر وہ ڈر کے مارے بیڈ کی پشت سے جا لگی۔ شاہ جی، مجھے مت ماریں، میں سچی ہوں۔ اس کی لرزتی آواز میں شاہ نواز کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ شاہ نواز نے بنا کچھ کہے اسے زبردستی اپنے قریب کھینچا اور اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ خاموش رائما، ایک لفظ بھی مت بولو۔ اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ رائما نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ نہیں، اب مجھے اپنے قریب مت لائیں، آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہ نواز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر اپنے نیچے دبوچ لیا۔ اس کی نظریں رائما کے آنسوں سے بھیگے چہرے پر جمی تھیں۔ تمہاری یہ آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی رائما، میں نے جائیداد کے کاغذات دیکھے ہیں، مگر تمہارا یہ تڑپتا ہوا وجود مجھے بتا رہا ہے کہ تم میری ہو، صرف میری۔
اس نے رائما کی گال پر دانتوں سے ہلکا سا نشان چھوڑا تو رائما کے حلق سے ایک سسکی نکلی۔ اس نے شرارت اور شدت کے ملے جلے تاثر کے ساتھ رائما کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ یہ بوسہ پچھتاوے اور بے پناہ محبت کا امتزاج تھا۔ رائما کی مزاحمت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور اس نے شاہ نواز کی گردن کے گرد اپنی باہیں حمائل کر دیں۔ شاہ نواز نے اس کے بال بکھیر دیا اور اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دباتے ہوئے اسے تڑپانے لگا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم ایک لمحے کے لیے بھی میری نظروں سے دور نہیں رہو گی۔ میں تمہیں اپنی محبت کی ایسی قید میں رکھوں گا کہ تم باہر کی دنیا بھول جاؤ گی۔ اس نے رائما کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی تو رائما کا چہرہ ایک بار پھر شرم سے لال ہو گیا۔ شاہ جی آپ بہت ضدی ہیں، رائما نے ہانپتے ہوئے کہا۔ شاہ نواز نے اسے مزید اپنے وجود کے نیچے دباتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہریں لگانا شروع کر دیں۔ صرف ضدی نہیں رائما، میں تمہارے عشق میں پاگل ہوں اور پاگلوں سے کوئی رعایت کی امید مت رکھنا۔ اس رات کمرے کی فضا ایک بار پھر ان کی سانسوں کی تپش سے گرم ہونے لگی۔ شاہ نواز نے اپنی تمام تر وحشت کو رومانوی شدت میں بدل کر رائما کو یہ احساس دلایا کہ چاہے پوری دنیا ان کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، وہ اسے کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ شاہ نواز رائما کو اپنی باہوں میں بھرے بیڈ پر دراز تھا اور اس کی آنکھیں رائما کی انگلیاں رائما کی کمر پر رینگ رہی تھیں، جیسے وہ اس کے وجود کے ریشم کو اپنے محسوس کر رہا ہو۔ رائما کا سر ابھی بھی اس کے سینے پر تھا اور وہ اس کی تیز دھڑکنوں کو اپنی سماعتوں میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شاہ جی اگر زلیخا کی باتیں سچ ہوئیں تو اگر میرے بابا نے واقعی، رائما نے ادھوری بات کی تو شاہ نواز نے فوراً اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ شٹ رائما، میں نے کہا تھا نا کہ اب اس کمرے میں صرف تم ہو اور میں ہوں۔ باہر کی دنیا میں کوئی کیا سازش کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جب میں نے تمہیں اسٹور روم سے بند کیا تھا تو میرا اپنا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے رائما کی ٹھوٹی تھام کر اسے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب بھی حیا اور تھوڑی سی فکر باقی تھی۔ شاہ نواز نے نہایت ہی بے باکی سے رائما کی گردن کے حساس حصے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا تو رائما نے سسک کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں۔ شاہ جی آپ رکتے کیوں نہیں؟ اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا تو شاہ نواز کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ تمہیں تڑپانے میں جو مزہ ہے رائما وہ کہیں اور کہاں۔ میں تمہیں جتنی بار دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں خود میں جذب کر لوں۔ اس نے رائما کے دوپٹے کو ایک طرف پھینکا اور اس کے گیلے بالوں کی لٹ کو دانتوں میں دبا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ رائما کا گورا بدن اس کی سفید قمیض کے نیچے لرز رہا تھا۔ شاہ نواز نے اس کے کندھے سے قمیض تھوڑی نیچے سرکائی اور وہاں اپنے دانتوں کا گہرا نشان چھوڑ دیا۔ آہ شاہ جی درد ہوتا ہے۔ رائما کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی جو شاہ نواز کے جنون کو مزید بڑھا رہی تھی۔ یہ درد ہی تو تمہیں یاد دلائے گا کہ تم شاہ نواز ملک کی جاگیر ہو۔ اس نے رائما کو ایک بار پھر اپنے نیچے دبوچا اور اس کے لبوں کے ساتھ وہ کھیل شروع کیا جس نے رائما کے ہوش اڑا دیے۔ وہ اسے بری طرح تنگ کر رہا تھا، کبھی اس کے کان کے پاس اپنی بھاری آواز میں سرگوشی کرتا اور کبھی اس کے وجود کے نازک حصوں کو چھیڑ کر اسے بے بس کر دیتا۔ رائما اب پوری طرح اس کے سحر میں تھی۔ اسے نہ زلیخا کی پرواہ تھی اور نہ ہی جائیداد کی، اسے بس شاہ نواز کی وہ حد سے بڑھی ہوئی چاہت چاہیے تھی جو اسے ایک لمحے کے لیے وہ خود سے جدا نہیں ہونے دے رہی تھی۔ شاہ نواز نے اس کے ہاتھ بیڈ کی پرس سے ساتھ جکڑ لیے اور اس کے چہرے پر جھک کر اسے اپنی محبت کی ایسی آگ میں جھونک دیا جہاں صرف اور صرف وہ دونوں تھے اور ان کی بے ترتیب ہوتی سانسوں کا شور تھا۔ اگلی صبح دھوپ جب کمرے میں پھیلی تو شاہ نواز پہلے سے جاگ چکا تھا۔ وہ اپنی کوہنی کے بل لیٹتا ہوا نہایت ہی محبت اور وارفتگی سے رائما کے پرسکون چہرے کو نہار رہا تھا جو ابھی گہری نیند میں تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ رائما کے ریشمی بالوں میں پھیرا تو رائما نے نیند میں ہی کسمسا کر اپنا چہرہ شاہ نواز کی ہتھیلی میں چھپا لیا۔ شاہ نواز کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھے تو رائما نے ہولی سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ صبح بخیر میری جان، شاہ نواز کی بھاری آواز اس کے دل میں لہریں پیدا کر گئی۔ شائمہ نے شرما کر اپنا کمبل اپنے منہ تک لے لیا اور کھینچ لیا۔ شاہ جی آپ کب سے جاگے ہوئے ہیں؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ شاہ نواز نے کمبل ہٹا کر اسے دوبارہ اپنی مضبوط باہوں میں کھینچ لیا۔ اس کا برہنہ سینہ رائما کے وجود سے ٹکرایا تو رائما کا سانس رکنے لگا۔ جب سے سورج نکلا ہے میں بس یہی سوچ رہا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی ہو۔ شاہ نواز نے اس کی ناک کے کون کو اپنے دانتوں تلے ہلکا سا دبایا تو رائما ہنس پڑی۔ چھوڑے شاہ جی، ابھی تو ہمیں ناشتے کے لیے نیچے جانا ہوگا، سب کیا سوچیں گے؟ رائما نے جانے کی کوشش کی مگر شاہ نواز نے اسے مزید اپنے نیچے دبوچ لیا۔ آج ہم کہیں نہیں جا رہے رائما، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج ہی ہنی مون کے لیے نکل رہے ہیں۔ پیرس کے لیے ٹکٹس تیار ہیں۔ شاہ نواز کی اس بات پر رائما کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پیرس؟
شاہ جی، سچی؟ اس نے خوشی سے شاہ نواز کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اس کی یہ قربت شاہ نواز کے ضبط کے تمام بندھن توڑنے کے لیے کافی تھی۔ ہاں سچی، لیکن وہاں جانے سے پہلے مجھے اپنی اس پیاس کا علاج کرنا ہے جو تمہیں ہر پل بڑھا دیتی ہو۔ شاہ نواز نے شرارت سے اس کی گردن کے حساس حصے پر اپنے لبوں کا لمس بکھیرنا شروع کر دیا۔ رائما کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی مگر شاہ نواز کے ہاتھ اب اس کے لباس کے بندھنوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ شاہ جی پلیز، ابھی تو ہم نے شاور لیا تھا، رائما نے ہانپتے ہوئے کہا۔ شاہ نواز کیونکہ اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنی محبت کی ایسی شدت میں جکڑ لیا کہ رائما کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہ رہا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر ایک بار پھر ان وادیوں میں لے گیا جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کے درمیان حائل ہونے والا کوئی تیسرا نہ تھا۔ رائما اب اس کی ہر حرکت پر مسکرا رہی تھی اور اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاہ نواز کی یہ دیوانگی ہی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ پیرس کی سرد اور خوبصورت رات میں جب آئیفل ٹاور کی روشنیاں افق پر رقص کر رہی تھی، شاہ نواز اپنے عالیشان ہوٹل کے ٹیرس پر رائما کو پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ رائما نے اس کی مضبوط ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور اس کا سر شاہ نواز کے چوڑے سینے پر ٹکا تھا۔ شاہ جی، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ رائما نے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو محسوس کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ شاہ نواز نے اس کے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لبوں کی مہر لگائی اور اسے مزید خود سے قریب کر لیا۔ یہ خوبصورتی تمہاری وجہ سے ہے رائما، تم نے شاہ نواز ملک کو جینا سکھا دیا۔ اس نے رائما کو گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف اعتبار محبت کی چمک تھی۔ زلیخا کی سازشیں اور ماضی کی تلخیاں بہت پیچھے رہ گئی تھیں کیونکہ شاہ نواز نے ثابت کر دیا تھا کہ جہاں سچی محبت ہو وہاں کوئی بھی شک دیوار نہیں بن سکتا۔ شاہ نواز نے رائما کو گود میں اٹھایا اور کمرے کے اندر لے آیا جہاں مدھم روشنی اور گلاب کی خوشبو ان کا استقبال کر رہی تھی۔ اس نے رائما کو نرم بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ آج کے بعد تمہاری ہر سسکی اور ہر ہنسی پر صرف اور صرف میرا حق ہے، تم میری ہو رائما، ہمیشہ کے لیے۔ رائما نے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی کائنات اب اسی حصار میں مکمل ہے۔ اس رات پیرس کی فضاؤں میں ان کی محبت کی وہ داستان رقم ہوئی جو ہر وقت ستم سے بالا تر تھی، جہاں ایک 15 سال بڑے شوہر کا جنون اپنی کم سن بیوی کی معصومیت کے ساتھ مل کر ایک لازوال بندھن میں بندھ گیا تھا۔